اردو تقریر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقائے نامدار، حرم کے تاجدار، ہدایت کے علمدار، وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شخصیت کو کسی بھی میدان عمل میں سانچ پر پرکھا جائے تو وہ بہترین سے بہترین نمونہ بن کر ایسے ابھرتی ہے کہ دیکھنے والوں کی زبان پر آپ کے قصیدے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی خدا اشرف المخلوقات کے درمیان اپنے محبوب کی مدحت اور عظمت بیان کرتے ہوئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہتا ہے تو پھر میں کیسے ایسے آقا کے قدموں میں کیوں نہ قربان جاؤں جو کہ مدثر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، جو والفجر کی عملی تفسیر بھی ہیں، واللیل کی پرنور تصویر بھی ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا بیان لیے جن کا ذکر تا قیامت بلند رہے گا۔ وہ دانائے سبل حتم الرسل مولائی کل، وہ دانائے سبل حتم الرسل مولائی کل، تمام جہانوں کے لیے شمع ہدایت ہیں کہ جو ہر میدان عمل کے لیے بہترین سے بہترین مثال ہے۔ تو اے لوگو، تم لوگ جو کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، سیرت طیبہ طاہرہ منورہ کی پیروی اور فلاح پا جاؤ گے۔ اگر تم تاجر ہو تو بازار مکہ میں غلہ فروخت کرنے والے صادق و امین کی امانت کو اپناؤ۔ اگر تم حکمران ہو تو شاہ بطہ اور مدینہ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اگر تم معلم ہو تو سپہ کی چبوتری پر برا جمان استاد الاساتذہ کا علم و حلم دیکھو۔ اگر تم طالب علم ہو تو جبریل امین کے سامنے بیٹھے خدا کی طالب علم کا ادب اور تدبر دیکھو۔ اگر تم حالت جنگ میں ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کی سیرت کی موتی چنو اور کامیابی کی جانب بڑھو۔ اگر تم دشمنوں کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے ہو تو ٹھہرو، طائف کے پتھروں کے بدلے دعا دینے والے اور فتح مکہ پر جانی دشمنوں کو عام معافی کی ندا دینے والے احمد مجتبیٰ حبیب کبریا کی جانب دیکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کو تام لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور تمہارا دل سے یہ پکار اٹھے کہ پیار ہی پیار کا گلستان آپ ہیں، میرا دل آپ ہیں، میری جان آپ ہیں، آپ اہل دل کے دلوں کی تسکین ہے، آپ اہل ایمان کا سارا جہان آپ ہے۔ شکریہ۔